ایک ہی دعا کا بار بار مانگنا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ دعا کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کا دل میں خیال آنا، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا ہے تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہے جو اسے بہت پیاری لگتی ہے، پھر وہ ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم مانگ رہے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی تیری تو ملاقات کا بہانہ ہے، جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر بھلا وہ اس دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت ہی تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہے۔ اگر تم ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہو تو جان لو تم سفر میں ہو۔ ابھی جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں؟ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کن فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، اور تیری زندگی ضرور موڑ دے گا، غموں سے ایک دن نجات مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم نے اس کے سوا سننے والا کوئی نہیں، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو پھر وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا، اور تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پر توکل رکھ کر کہ ہاں میرا رب جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ اور پھر جب وہ مانگنے کی توفیق بار بار دے رہا ہے تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ بس سب کچھ ہو جائے گا، اپنے رب پر یقین رکھو۔ دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہے، مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے نصیب کا حصہ
نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو جب وہ مقدر میں نہیں ہے تو دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تقدیر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو تاکہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزر کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ سے بار بار مانگو، ہر چیز مانگو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی چیز ملنے میں وقت لگ رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تمہیں وہ چیز نہیں عطا کرے گا۔ تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کو قبول ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ اپنے وعدے پورے ضرور کرتا ہے۔ تمہیں شیطان کی بہکاوے میں آ کے اپنی دعاؤں کو قبولیت پہ کبھی شک نہیں کرنا۔ تمہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جا۔ وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہونا، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر حاصل ہو جائے گا۔ دعاؤں کو جاری رکھا کرو، یہ نصیبوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور جب اللہ پاک نے لکھ دینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکتی۔ وہ تمہیں مل کے ہی رہے گا، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ بس بھروسہ رکھو، اس کی ذات عطا کرنے والی ہے، جلد ہی تمہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ جب وہ بار بار دعا کی توفیق دیتا ہے، بار بار ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ ایک دفعہ اور مانگ لو، کیا پتہ یہی دعا قبول ہو جائے، تو یقین رکھو اس چیز کے لیے اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی ضرور جگہ رکھی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ طرب، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہے اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہے، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکے میں مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ طرف سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور آپ مسکرا کر سب کو بتا رہے ہوگے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی،
اور اس دن آپ سمجھ جائیں گی کہ صبر کا صلہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اللہ پر یقین رکھنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔